ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا۔ لڑکے کا جنم ہوتے ہی باپ کہتا ہے فخر سے، لڑکے کا جنم ہوتے ہی باپ کہتا ہے فخر سے، کئی لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہیں، لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہیں، جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، کچھ موسم کی تبدیلی اور کچھ کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے طبیعت کئی دنوں سے بہت زیادہ خراب ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت مجبور کرتی ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جاتی ہیں۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو ہفتہ گزرا ہے، اس پورے ہفتے میں جو چیز سب سے زیادہ مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے اور جھنجھوڑ رہی ہے، وہ ایک مسلم لڑکی کی جہیز کی وجہ سے، جہیز کی مانگ کی وجہ سے خودکشی کرنے کے واقعے نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں اور مسلمانوں کی جو تصویر، ہمارے جو ملکی بھائی ہیں، جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کی نظروں میں جو مسلمانوں کی چھوی بن رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان جہیز لینے والی اور جہیز دینے والی قوم ہے۔ مسلمانوں کی شادی بیاہوں کے اندر بدعات و خرافات اور لین دین اتنا زیادہ چلتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی، غریبوں کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کی شادی تک نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے بیچ میں مشہور ہو چکا ہے، جبکہ مسلمانوں نے یہ چیز اپنی طرف سے نہیں لی ہے، مسلمانوں نے یہ چیز اپنی طرف سے نہیں لی ہے، اور مذہب اسلام کے اندر بھی اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ چیز مسلمانوں نے غیروں سے لی ہے۔ مسلمانوں نے اپنی شادی بیاہوں کے اندر جو رسمیں غیروں کی طرف سے لے لی ہیں اور جن پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہے، لیکن مسلمان آج اس دوراہے پر کھڑا ہو چکا ہے، آج اس موڑ پر کھڑا ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ مسلمان ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے کہ جہیز کا لین دین اگر وہ بند کرنا چاہے تو ایک بڑی تحریک اگر چلائی جائے، اگر مسلمانوں کے علماء اور مسلمانوں کی عوام سب مل کر ایک بڑی تحریک چلائیں تو اس چیز پر قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر صرف دو چار امام مل کر، مجھ جیسا کوئی چھوٹا موٹا امام مل کر اس بارے میں تحریک چلانا چاہے تو پھر اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ میرا اس سلسلے میں ماننا یہ ہے کہ اس بارے میں علماء کرام کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میں نے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے پاس بھی اپنا پیغام بھیجا اور ویڈیو بنا کر ان کے نمبر پر میں نے سینڈ کی، جس کو انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ امید ہے کہ اگر اس کے اندر علماء کرام آگے آئیں گے اور علماء کرام مل کر اس کو چلائیں گے تو اس پر بہت جلد قابو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان قوم کتنا ہی پیسہ خرچ کرے، کتنا بھی کچھ کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمان کتنا بھی اکھاڑا جوڑ لے، کتنی بھی بڑی سے بڑی شادی کر لے، لیکن اس کو نکاح پڑھوانے کے لیے مولوی کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ اور اگر مجھ جیسا کوئی مولوی یہ کہہ دے کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو مجھ جیسے بلکہ مجھ سے بڑے بڑے مولوی وہاں نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر علماء کرام کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بات کو علماء کرام کے بیچ میں نے چلایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی نصیب فرمائے۔ تو یہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے،
2 ہفتوں سے اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے ملکی پیمانے پر پورے ملک کے اندر کہ مسلمانوں کو جہیز دینا اور جہیز لینا بند کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو دوبارہ لوٹ کر مذہب اسلام کی طرف آنا پڑے گا، مسلمانوں کو قرآن کریم پر عمل کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو قرآن کا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کرنا پڑے گا، تبھی مسلمان کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ سورہ نساء کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام میں سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہو، جس کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، اس اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ رسمیں جو ہمارے بیچ میں چل پڑی ہیں، یہ چیزیں جو ہمارے بیچ میں چل پڑی ہیں، جن چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آج غریب کی بیٹی گھر پر بیٹھی ہوئی ہے، جن چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، جہیز کے لینے اور دینے کی وجہ سے آج بہت سارے غریب اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان بنا دو، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ اگر کوئی شخص زنا کرنا چاہے تو زنا نہ کر سکے۔ لیکن آج ہم اس حدیث سے روگردانی کی وجہ سے، اس حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر زنا کاری عام ہو چکی ہے۔ یہ بہت کڑوا سچ ہے، ہمارے گھروں کے اندر زنا کاری عام ہو چکی ہے۔ ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے کدھر جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہر باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کہاں آنکھ لڑا رہی ہے، اس کے بیٹے کی سیٹنگ کس سے چل رہی ہے، سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہم نے نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ہم نے نکاح کو اتنا زیادہ مشکل کر دیا کہ آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آج ہماری اولاد غلط کام کر رہی ہے، آج ہماری اولاد زنا کاری کر رہی ہے، کھلے طور پر کر رہی ہے، اور ہم لوگ چاہ کر بھی ان کو روک نہیں پا رہے، کیونکہ یہ نفس ہے، یہ نفس اور شیطان انسان کے دشمن ہیں۔ جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کو نفس اور شیطان غلط کاموں میں پھنسانا چاہتا ہے، اور آج ہماری اولاد، ہمارے بچے انہی غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے، تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی بالغ ہو جائے تو تم اس کا فوراً نکاح کر دو۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لڑکا کس عمر میں بالغ ہوتا ہے اور لڑکی کس عمر میں بالغ ہوتی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لڑکے کو احتلام ہونے لگے، لڑکے کے کپڑے خراب ہونے لگے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کپڑے خراب نہ ہوں اور عمر 15 سال ہو جائے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کو ماہواری ہونے لگے تو لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو ہم گرم چیزیں کھا رہے ہیں، ان گرم چیزوں کی وجہ سے ہمارے بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ اور اب سے کافی زمانے پہلے میں نے ایک اخبار کے اندر پڑھا تھا، ایک کتاب کے اندر بھی پڑھا تھا کہ برازیل میں 9 سال کی ایک لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بچہ 15 سال کی عمر میں ہی بالغ ہوتا ہو، بلکہ پہلے بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر سے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، اور جب ہمارے بچے بالغ ہو جائیں تو بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دینی چاہیے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ورنہ پھر زمین میں فساد پھیل جائے گا،
اگر تم نے اپنے بچوں کی وقت پر شادی نہیں کی تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، اور فساد یہی ہوگا کہ ہماری بیٹی کسی سے آنکھ لڑائے گی اور کسی کا بیٹا کسی لڑکی سے آنکھ لڑائے گا، یہی حال چلے گا، اور زمین کے اندر ایک ناجائز اولاد پیدا ہوگی، اور وہ ناجائز اولاد زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، زمین کے اندر قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، زمین کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے، الٹے سیدھے کام زمین کے اندر بالکل کھلے طور پر ہونے لگیں گے۔ یہ سب بچوں کے بالغ ہونے پر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ آج جہیز کے لین دین نے، ہم جو اتنی ساری رسمیں اپنی شادی بیاہوں کے اندر کرتے ہیں، ان چیزوں نے ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کو کہاں پر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج غریب شخص اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یا تو اسے کسی سے قرض لینا پڑتا ہے، یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، دوسروں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، مالداروں کے دروازوں پر اپنا ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی تھوڑی بہت مدد ہو پاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور جو جہیز لینے والے لوگ ہیں ان کی زبان بند نہیں ہوتی ہے، ان کی زبانوں پر یہی ہوتا ہے، حل من مزید، حل من مزید، اور ہو تو وہ بھی دے دو، کچھ اور ہو تو وہ بھی دے دو، اپنا مکان بیچ کر ہمارے نام کر دو، اپنی ساری جائیداد بیچ کر ہمارے نام کر دو، کیونکہ ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کر دیا ہے، یہ تمہارے اوپر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ احسان نہیں کیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہماری شادی بیاہوں کے اندر جو کام ہوتے ہیں، ہماری شادی بیاہوں کے اندر جو بم اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اتنی بڑی مقدار میں بم اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں کہ اتنے پیسوں سے ایک غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، مگر ہمیں اس طرف بالکل بھی دھیان و توجہ نہیں ہے۔ آج غریب اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے در بدر اسے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ علماء اور مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں۔ کل قیامت کے دن میرا بھی گریبان پکڑا جائے گا کہ تمہارے منہ میں زبان تھی، تم لوگوں کو اس غلط کام سے روک سکتے تھے، تم لوگوں کو سمجھا سکتے تھے، لیکن تم نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ تو قیامت کے دن مجرم ہم بھی ہوں گے، ہمارا بھی گریبان پکڑا جائے گا۔ جو بیٹیاں زناکاری میں مبتلا ہیں، کل وہ ہمارا گریبان پکڑیں گی اور اللہ کے سامنے ہم سے سوال کریں گی، اور یہ کہیں گی کہ ہمارا کیا جرم تھا کہ ہم کو اس دنیا کے اندر استعمال کیا گیا، جس کا من چاہا اس نے ہمیں نوچا، جس کا من چاہا اس نے ہمیں استعمال کیا، جس کا من چاہا اس نے ہم سے اپنی آگ بجھائی۔ وہ ہم سے سوال کریں گی، ہمارے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بہت بڑا پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جہیز لینا اور جہیز دینا بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جہیز لینا جائز ہے، جہیز دینا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، اس لیے جہیز لینا بھی جائز ہے، جہیز دینا بھی جائز ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جبکہ یہ بات میں اب سے تقریباً 6 سال پہلے لگاتار 4 مہینے تک بیان کر کے آپ لوگوں کو میں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیٹی کو جہیز دیا اور 3 بیٹیوں کو نہیں دیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کیا؟ اللہ کے نبی اپنی ایک بیٹی کو جہیز دیں اور 3 بیٹیوں کو نہ دیں۔ دنیا کا سب سے آخری نبی، وہ نبی کہ جس کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، وہ نبی کہ جو انصاف کرنے والا ہو، کیا وہ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر سکتا ہے؟ سوچو، کر سکتا ہے؟ بول کے بتاؤ۔ نہیں۔ اگر اللہ کے نبی جہیز دیتے تو اپنی 4 بیٹیوں کو دیتے، اور نہیں دیتے تو کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی تو دنیا کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے نبی ایسا کیسے کر سکتے تھے کہ ایک بیٹی کو جہیز دیتے اور 3 بیٹیوں کو جہیز نہیں دیتے؟ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، یہ بات گلے سے اترنے والی نہیں ہے، یہ بات مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، یہ بات جہیز کو جائز کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، جبکہ اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس
حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہاں جا کر اپنی بات رکھنا چاہتے تھے، ان سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر شادی کرنے کی چاہت و تمنا پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، وہاں جا کر بیٹھ گیا، اپنی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن شرم نے مجھے روک دیا، مجھے شرم آنے لگی، میں نے اللہ کے نبی سے اپنی بات نہیں کہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے خود ہی معلوم کر لیا کہ اے علی تم کس مقصد سے میرے پاس آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ، اپنا مدعا بیان فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر شادی کرنے کی تمنا پیدا ہو رہی ہے، میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ تمہارے پاس کچھ ساز و سامان ہے یا نہیں، تمہارے پاس کچھ سامان ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، یہ بات حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ گھوڑا تو مجاہد کی ضرورت ہے، تم جہاد میں جاؤ گے، گھوڑا تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم ایک کام کرو کہ تم اپنی زرہ بیچ دو۔ وہ زرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 480 درہم کی بیچ دی۔ بیچنے کے بعد اس میں سے کچھ پیسے کا گھر کا ساز و سامان لایا گیا اور کچھ پیسے مہر میں ادا کر دیے گئے۔ تو اس طرح سے ان کے جو گھر کا سامان تھا اس کا انتظام کیا گیا۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات یہ بتلائیے، جو میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہی بات لکھی ہے جو میں بتلا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شوہر تھے اور حضرت فاطمہ ان کی بیوی تھی۔ تو یہ جو سامان آیا تھا یہ شوہر کے پاس سے آیا تھا یا بیوی کے پاس سے؟ زور سے بول کے بتاؤ۔ شوہر کے پاس سے۔ یہ جو سامان آیا تھا یہ شوہر کے پاس سے آیا تھا۔ اس بات کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، یہ اللہ کے نبی پر بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن ایسے لوگوں کا گریبان پکڑیں گے جو اللہ کے نبی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ آپ میری بات کا یقین کیجئے، قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر، سب سے پاک جگہ پر بیٹھ کر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے پیارے سچے معصوم نبی پر اتنا بڑا الزام مت لگاؤ۔ تم جہیز دیتے ہو مجھے معلوم ہے، تم سارے کام کرتے ہو، ہم سارے کام کرتے ہیں، سارے غلط کام ہم اپنی شادی بیاہ میں کرتے ہیں، مگر ان چیزوں کو جائز بنانے کے لیے، جائز قرار دینے کے لیے اللہ کے نبی پر الزام لگانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا ہے۔ ہم اپنی شادی بیاہوں کے اندر جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ سلامی کرتے ہیں، دولہے کی سلامی ہوتی ہے، اس کی سالیاں اس سے مذاق کرتی ہیں، ہر غلط کام ہماری شادی بیاہوں میں ہوتا ہے۔ ہم اپنی شادی بیاہوں کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، پہلے کے لوگ اپنی شادی بیاہوں کے اندر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے اور کھانا کھلانے والے گھومتے تھے۔ آج زمانہ اتنا بدل گیا کہ کھانا کھلانے والے کھڑے ہیں اور کھانے والے گھوم رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، اب سے پہلے زمانے میں کھانا کھانے والے بیٹھے رہتے تھے اور کھلانے والے گھومتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور آج زمانہ اتنا بدل گیا کہ کھانا کھلانے والے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور کھانا کھانے والے گھوم گھوم کر ڈھوروں کی طرح، جانوروں کی طرح کھانا چر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسا ہماری شادی بیاہوں کے اندر ہوتا ہے اور یہ زمانے کے بدلاؤ کی بات ہے۔ لیکن زمانہ بدل جائے کوئی بات نہیں، مسلمانوں کو نہیں بدلنا چاہیے۔ مسلمان زمانے کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں آئے۔ زمانہ کیسا ہی ہو، مسلمانوں کو زمانے کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ زمانے کو اپنے ساتھ چلانا ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا آج یہ حال ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہوں کے اندر تمام غلط کام کرتے ہیں، اپنی شادی بیاہوں کے اندر وہ تمام کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ اس میں کہیں لکھا ہوا ہے، میری ہاں یہ سامنے آ گیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کے اندر ہم بہت زیادہ کمی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ مہر دینے میں، مہر لینے میں پوری کنجوسی کی جاتی ہے، یعنی عورت کی ہماری نظروں میں اتنی اوقات ہے کہ ہم اس کو صرف 2500 روپے
یا 3000 روپے یا 3100 روپے مہر باندھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا حق ادا کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ بہت ساری جگہوں پر جب میں نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنا مہر ہونا چاہیے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نہیں بولوں گا، پہلے آپ مشورہ کرو، اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں گا۔ وہ مشورہ کر کے بتلاتے ہیں کہ جی باندھ دو، سب سے کم کتنی ہوتی ہے کہ اتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے اتنی باندھ دو۔ یعنی عورت کی اوقات، عورت کی اہمیت اور عورت کی حیثیت ان کی نظروں میں صرف اتنی ہے کہ اس کی 3100 روپیے یا 5100 روپیے مہر اس کی باندھ دی جائے، بس یہ اہمیت عورت کی سمجھی جاتی ہے، جبکہ مہر کتنا ہونا چاہیے یہ بات مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں بہت ساری جگہوں پر یہ کہہ دیتا ہوں، جب مجھ سے معلوم کیا جاتا ہے کہ مہر کتنی باندھنی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دولہے کی اوقات جتنی ہو اتنی مہر باندھو، جتنی دولہے کی اوقات ہو اتنی مہر باندھو۔ اب دیکھو دولہے کی اوقات کتنی ہے، 3100 روپے کی ہے یا 5100 روپے کی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہت ساری جگہوں پر کہہ دیتے کہ جی کتنی باندھ دو، کتنی بھی باندھ دو، دینی تو ہے ہی نہیں، باندھ دو 10 لاکھ روپے، دینی تو ہے ہی نہیں۔ اگر شروع سے ہی یہ نیت ہو کہ مہر نہیں دینی ہے تو قیامت کے دن ایسے شخص کا حشر زانیوں اور حرام کاروں کے ساتھ ہوگا۔ ہم جو مہر اپنی بیوی کے لیے باندھتے ہیں یا بندھواتے ہیں وہ مہر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، مہر دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب دولہے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے لڑکے والے اور لڑکی سے عورتیں کہتی ہیں کہ ہاتھ مت لگوانے دینا جب تک مہر معاف نہ ہو جائے، اور لڑکا کہتا ہے کہ جا کے مہر معاف کروا دی، کہ میری مہر معاف کر دو۔ یہ اس کی اوقات ہے، یعنی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 5100 روپیہ یا 3000 جو بھی اس نے مہر باندھی ہے وہ ادا کر دے۔ ایک ماحول بنا دیا کہ مہر معاف کرو اس کے بعد ہاتھ لگایا جائے گا، یہ ماحول بنا دیا۔ جب ہماری شادی ہوئی ہم سے بھی ایسا ہی کہا، عورتوں نے مردوں نے سب نے کہ مہر معاف کرا لینا، ٹھیک ہے جی معاف کرا لیں گے۔ یہ ایک ماحول چل گیا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرانے سے معاف ہو جاتی ہے۔ آپ یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، پاک جگہ پر بیٹھ کر، پاکی کی حالت میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ اس طرح مہر معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ صاف طور سے سن لیجئے، یہ بیان اسی وجہ سے ریکارڈ کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بعد میں میری باتوں کو گھما پھرا کر مجھ سے ہی اعتراض کرتے کہ آپ نے ایسا کہا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ جی ایسا نہیں، پھر بحث ہو جاتی ہے، تو پھر میں اپنی ریکارڈنگ سن لیتا ہوں، اس وجہ سے میں نے ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی ہے۔ تو ایسا نہیں، اگر ہم مہر معاف کرائیں گے تو اس طرح سے مہر معاف نہیں ہوگا، یاد رکھنا میری بات۔ مہر جتنی بھی بندھی ہو آپ اس میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیجئے۔ مثال کے طور پر 10,000 روپیہ مہر بندھی ہے، اب آپ کے پاس جو ہو آپ اس کو دے دو، 2,000 5,000 جتنی بھی ہو، کہ آپ کی میری مہر اتنی بندھی ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں، باقی حصہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ ایسے ایسے لوگ میرے پاس میں آتے ہیں کہ جن کی بیوی کا انتقال ہوئے برسوں ہو گئے، ان کا بھی بڑھاپا آ گیا، اب وہ معلوم کرتے ہیں کہ جی ہمارا مہر اتنا بندھا تھا اس زمانے میں، اب کیا کریں، کیسے دیں، کس کو دیں، کیا کریں، اب معلوم کرتے ہیں۔ یعنی پوری زندگی گزر گئی، پوری زندگی، بچے ہو گئے، بچوں کے بھی بچے ہو گئے، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب انہیں بیوی کا انتقال ہو گیا، اب انہیں مہر کی پڑ رہی ہے۔ مہر ادا کرنا چاہیے، باتیں بہت ساری تھی، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہوں کو نبی کے طریقے پر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔